بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف دوستو برادر ملک ایران کا ساتھ دینے پر ایرانی پارلیمنٹ تشکر پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی تھی، جو ہمارے لیے بھی تشکر کا مقام ہے۔ بلا شبہ پاکستان ہر مشکل گھڑی میں ہر محاذ پر ایران کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل میں بھی ایران کی حمایت میں دلیرانہ موقف اپنایا، جس پر ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے اپنے خطاب میں پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کی تھی۔ بے شک دوستو، حالیہ پاک بھارت جنگ میں مودی کے ہندو توا کو شکست دینے کے بعد پاکستان کا عالمی سطح پر وقار بلند ہوا ہے۔ دونوں ہمسایہ برادر اسلامی ممالک یکجان دو قالب ہیں، جبکہ فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے بھی پاکستان اور ایران کا یکساں موقف ہے۔ ایران، جس نے 65 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کو بھرپور سپورٹ فراہم کی تھی، بھائی چارے کے جذبے سے سرشار پاکستان ایران کے مابین دوستانہ، سفارتی، تجارتی اور عوامی سطح کے روابط 60 سے زائد دہائیوں پر محیط ہیں۔ پاک ایران تعلقات کی گہرائی کا اندازہ دوستو اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1948 میں ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا، جبکہ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد پاکستان پہلا ملک تھا جس نے بانی انقلاب امام خمینی کی زیر پرستی بننے والی حکومت کو تسلیم کیا، اور یہ تاریخی اقدام مضبوط، پائیدار اور اٹوٹ رشتے کی بنیاد بنا کر دشمن بھی اس آہنی دوستی میں دراڑ نہیں ڈال سکے۔ امریکہ دوستو اسرائیل کا حامی اور مددگار، وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکستان اس موقع پر ایران کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ اس تناظر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر سے ملاقات کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ صہیونی تخریب کار ملک جو کچھ کر رہا ہے، اس کو امریکہ سمیت برطانیہ اور کئی یورپی ملکوں کی بھی حمایت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ امریکی منافقت بھی عیاں ہو چکی ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق جوہری مذاکرات کو کئی دن گزر چکے تھے اور وہ کسی معاہدے تک نہیں پہنچے تھے، جبکہ ابھی مذاکرات ہو رہے تھے کہ اسرائیل نے بزدلانہ حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے پہلے فضائی حملے میں ایرانی اعلیٰ عسکری قیادت، ایٹمی سائنسدانوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں دوستوں کے جوہری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ دشمن کا اصل مقصد تو یہی تھا کہ حملوں کے ذریعے ایرانی فوج کے حوصلے پست کر دیے جائیں، اور جب صہیونی ریاست کی جارحیت کے جواب میں ایران نے جس دلیری کے ساتھ میدان میں قدم رکھا، اس نے اس کو ایک نئی جغرافیائی اور نظریاتی طاقت کے طور پر ابھار دیا۔ ایران نے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے کر کے پوری دنیا پر واضح کر دیا کہ امریکی بغل بچے کے ناقابل تسخیر ہونے کی بات محض ایک فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسرائیلی حملہ دوستو ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، جس کا مقصد خطے کے عدم و استحکام کی نئی دلدل میں جھونکنا، ایران میں بیرونی مداخلت کی راہ ہموار کرنا، جس کی پلاننگ گزشتہ 2 سالوں سے ہو رہی تھی۔ یہ عسکری کارروائی نہیں بلکہ سیاسی منصوبے کا حصہ، جس کے تحت ایرانی عوام کو بغاوت پر اکسانا تھا۔ اسرائیل، جسے طاقت کا گھمنڈ تھا، اب دباؤ کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ ایرانی حملوں نے اسرائیلی آئرن ڈوم کا پول بھی کھول دیا۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز نے تل ابیب اور دوسرے علاقوں میں تباہی کے نظارے اسرائیل کی ایک نفسیاتی اور ٹیکنیک کو شکست دی۔ اسرائیلی معیشت کو جھٹکا، غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی، جنگی اخراجات میں اضافہ، یہ تمام عوامل سنجیدہ چیلنج کی صورت میں صہیونی حکومت کے دوستوں سامنے آئے ہیں۔ امریکہ کے اندر بھی اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان حملوں کی پشت پناہی امریکہ نے کی، جو مفاد پرستی، طاقت کا زوم اور مسلم دنیا کے خلاف بغض کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ در حقیقت دوستو، ہر مسلم ملک جو خود مختارانہ پالیسی بنانے کی جرت کرتا ہے، دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کر کے اپنے وسائل
اور سرزمین کے تحفظ کی بات کرتا ہے جو عالمی مالیاتی نظام سے نکل کر اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کی جد و جہد کرتا ہے، اسے یا تو معاشی پابندی، سفارتی تنہائیوں یا براہ راست عسکری جارحیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیبیا، عراق، ایران اس کی مثالیں ہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی ہنود و یہود اور عالمی سامراج کی آنکھ میں کانٹے کی طرح دوستوں کھٹکتا ہے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بننے نہیں دیا جانا چاہیے تھا، اور یہ بھی کہا گیا نیتن یاہو کی طرف سے، فرعون صفت نیتن یاہو کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایران کے بعد اگلا نمبر پاکستان کا ہے۔ دوستو نیتن یاہو کے باپ کا ہے۔ ذرا تھوڑا سا میلی آنکھ کر کے پاکستان کو دیکھے تو صحیح، بھارت کا انجام اس کے سامنے ہے۔ تھوڑی سی میلی آنکھ کر کے بھارت نے ابھی دیکھا ہی تھا تو اس کے الٹے ہاتھ کا منہ پہ تھپڑ پڑا تھا، یہ دنیا کو یاد ہے۔ اس سے پہلے دوستو کہ میرے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل جائے جو آج سے پہلے کبھی نہیں نکلتی تھی، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال ایران کا جوہری پروگرام ہمیشہ سے ہی عالمی ایٹمی اداروں کے معائنے اور نگرانی کے تابع رہا ہے، اور ایران نے بار بار یہ واضح کیا کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہی ہے۔ اس کے برعکس اسرائیل خود ایک ایٹمی طاقت ہے جس نے کبھی اپنا پروگرام معائنے کے لیے پیش نہیں کیا۔ یہ کتنی دوستوں منافقت ہے۔ 12 جون 2025 کو IAEA کی رپورٹ سامنے آئی کہ ایران جوہری بریک آؤٹ پوائنٹ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس کے اگلے ہی روز دوستو 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ دوستو مسلمان ملکوں کو جان لینا چاہیے کہ ایران پر صہیونی امریکی حملے صرف حملے نہیں، پورے اسلامی دنیا کے لیے پیغام ہے کہ اگر تم نے خود مختاری کی بات کی، دفاعی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی، تو تمہارا حال بھی ایران جیسا ہوگا۔ جیسے انہوں نے دوستو ان کے 6 جوہری سائنسدان، ایرانی آرمی چیف، ایرانی آرمی کے سربراہ اور بہت سے لوگوں کو شہید کیا۔ یہ بیسیکلی اس کا مڈل ایسٹ، نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ پورے مسلم دنیا کو یہ پیغام ہے اور کھلا پیغام ہے۔ اب پوری دنیا کے مسلم ممالک کے حکمران سہمے بیٹھے ہیں کہ ہمارا حال بھی ایران کی طرح نہ ہو، کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ ایران تو اپنے پاؤں پر 18 گھنٹے کے اندر اندر واپس آ گیا تھا، ہم سے واپس نہیں آیا جائے گا، کیونکہ ہم تو پہلے سے ہی ان کے غلام ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے۔ اس لیے اسرائیلی بربریت اور خون ریزی میں مسلم ممالک کی خاموشی دوستو ایک المیہ تھی اور المیہ ہے جو رسمی بیانات دینے پر بھی اکتفا کیے ہوئے ہے۔ اب پھر امریکہ، فرانس، جرمنی، UK کی طرف سے ایسی ہی بدبو آ رہی ہے کہ جیسے وہ ایران پر دوبارہ حملہ آور ہوں گے۔ اگر دوستو آج ایران کا ساتھ نہ دیا، چپ سادھ لی، تو یہ آگ کسی اور مسلم ممالک کے دروازے پر ہوگی، تب شکوہ بیکار ہوگا۔ اتنے سارے مسلم ممالک، ان کے پاس وسائل، آبادی، افرادی قوت ہے، مگر مغرب کی تابع داری پر ہم کیوں مجبور ہیں؟ جب تک تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر امت مسلمہ لڑی میں نہیں پروئی جائی، دشمن ہمیں اسی طرح ہی کمزور کرتا رہے گا۔ لہٰذا اس وقت ایک طویل المدتی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ عالمی سطح پر اپنے بیانیے کو مضبوط بنانا ہوگا۔ آج ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہ کیا تو کل ہم صرف تاریخ کے صفحات پر دوستو اپنے زوال کا قصہ پڑھنے کے قابل ہی رہ جائیں گے۔ اندلس کا زوال ہو، خلافت عثمانیہ کا سقوط ہو، فلسطین کی تقسیم ہو، یا عراق اور شام میں دوستو بغاوتیں ہوں، ہر جگہ دشمن باہر سے نہیں آیا، پہلے اندر سے آیا ہے، اس کے باہر سے آیا۔ اندر والوں نے دعوت دی باہر والوں کو۔ ضرورت اس امر کی ہے دوستو کہ مسلم دنیا غلامی کی زنجیر کو توڑ ڈالے۔ ایران اسرائیل جنگ مسلمانوں کے لیے ایک موقع ہے اتحاد اور بیداری کا۔ اگر یہ موقع گوا دیا تو ہم تماشا ہی رہ جائیں گے، اپنی ہی بربادی دیکھنے والے۔ راہل گاندھی نے عمران خان کی طرح دوستو الیکشن کمیشن پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن بھارتیہ جنتا پارٹی کی الیکشن چوری شاخ بن چکا ہے۔ انہوں نے ریاست بہار میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظرثانی پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابی عملے کی مبینہ ملی بھگت سے نظرثانی کے نام پر ووٹ چوری کیے جا رہے ہیں۔
بہار میں الیکشن کمیشن نظرثانی کے نام پر ووٹ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں بھی پکڑا گیا ہے۔ راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ بہار میں بلاک لیول افسران خود ہی ووٹروں کی فارم بھر رہے ہیں اور ان پر جعلی دستخط بھی کر رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے 3 ثالثی ممالک نے اسرائیل اور حماس کو نئی تجویز پیش کر دی ہے۔ اس مجوزہ معاہدے میں دوستوں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ شامل ہے۔ قطر، مصر اور امریکہ نے اسرائیل اور حماس کو محصور غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے لیے ایک نئی تجویز پیش کی ہے۔ ثالثوں کا ماننا ہے کہ اس نئی تجویز میں اسرائیل کی جانب سے دی گئی رعایتیں کسی معاہدے تک جلد پہنچنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، بالخصوص اس لیے کہ اسرائیل اور حماس پچھلے 10 دنوں کے دوران دوحہ میں ہونے والی بات چیت کے دوران بعض اختلافات کو دور کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے دوران اپنے فوجی وجود کو محدود کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ شام میں اسرائیلی حملوں کی حمایت نہیں کریں گے، ہم شام میں تشدد کے خاتمے کے لیے معاملات میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم شام اور اسرائیل کے درمیان دیر پا تصفیے کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر سفارتکاری کر رہے ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے اس حوالے سے بات کرنے سے گریز کیا کہ آیا امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو شام پر حملے کے بعد کسی قسم کی ناراضگی کا پیغام بھیجا گیا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے شام پر اسرائیلی حملوں کو خطے کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ شامی صدر نے ترک صدر سے اسرائیلی حملوں کی مذمت کی اور شام کے شہر سویدا میں جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ شامی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ریڈ لائن کراس ہونے پر شام میں فوجی کارروائی جاری رکھنے کی دھمکی پر کہا کہ گولان پہاڑیوں سے دروز پہاڑوں تک غیر فوجی علاقہ اور دروز برادری کا تحفظ ہماری ریڈ لائن ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ سویدا میں کئی روز کی قبائلی جھڑپوں میں 500 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں۔ ایران کے آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا ہے کہ اسرائیل مسلمانوں کا دشمن ہے، جسے جب بھی موقع ملا تو دیگر علاقائی ممالک پر بھی حملہ کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے صہیونی سازش کے خلاف ایک شاندار اور حماسی رد عمل دے کر دشمن کو کچل دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عظیم کارنامے میں ایرانی آرمی کے ایرو اسپیس یونٹ نے اپنے آپ کو ایک طاقتور اور با اثر قوت کے طور پر پیش کیا اور اپنے مسلسل اور حیران کن حملوں سے مظلوم عوام کے دلوں میں امید کی لہر پیدا کر دی۔ حالیہ جنگ میں ہم نے انقلابی عقائد اور مضبوط عزم و یقین کے ساتھ دشمن کو شدید ضرب لگائی۔ ان کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ سلسلہ کچھ اور یا کچھ مہینے اور جاری رہتا تو صہیونی رجیم کا خاتمہ ہو جاتا اور مقبوضہ علاقوں میں صرف خاک کا ڈھیر ہی باقی رہ جاتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایرانی قوم اور اس وسیع تہذیبی خطے سے تعلق رکھنے والی ہر نسل اپنی حریت پسندی اور دشمن شکن مزاج کے لیے بہت مشہور ہے۔ حالیہ جنگ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ہماری قوم اس مقدس سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچائی۔ اسرائیلی حکومت نے ملک بھر میں ایک نئی اشتہاری مہم کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد شہریوں کو ایران کے لیے جاسوسی کرنے سے روکنا اور اس کے ممکنہ نتائج سے خبردار کرنا ہے، جسے ایزی منی ہیوی کاسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ مہم کے تحت ریڈیو، انٹرنیٹ، ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر اشتہارات نشر کیے جا رہے ہیں۔ 20 سیکنڈ کے اشتہارات میں عام زندگی گزارنے والے اسرائیلی شہریوں کو دکھایا گیا ہے جنہیں ایران سے پیسے لے کر جاسوسی کرنے کی پیشکش کی گئی۔ اشتہارات میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ 5000 شیکل یعنی $1490 کے لیے کیا آپ اپنی زندگی اور خاندان کو برباد کرنا چاہیں گے؟ اشتہار میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے لیے جاسوسی کرنے والے افراد کو 15 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اور کئی ایسے افراد اب بھی جیلوں میں موجود ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے مطابق گزشتہ 1 سال کے دوران 35 سے زائد افراد کو ایران کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا،
جن پر سیکیورٹی سے متعلق سنگین الزامات عائد کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ ایران آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے اسرائیلی شہریوں کو ہدف بناتا ہے، انہیں پیسے کا لالچ دے کر حساس معلومات اکٹھی کرواتا ہے جو اسرائیل کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ دوستو، اصل میں اسرائیل اپنی ہی کرتوت بتا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو کیسے لالچ دیتا ہے اور کیسے ان کو ہائر کرتا ہے اور اس کو جوڑ رہا ہے ایران کے ساتھ۔ برطانیہ میں ایک مسجد کے باہر جان بوجھ کر جنگلی چوہے چھوڑنے والے 66 سالہ ایڈمنڈ فاولر کو 18 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ ایڈمنڈ فاولر اپنی کار سے اترتا ہے اور ڈگی سے پنجرا نکال کر چوہے مسجد کے احاطے میں چھوڑ دیتا ہے۔ مجرم فاولر نے مئی اور جون کے درمیان 4 مختلف مواقعوں پر اپنی گاڑی سے چوہے نکال کر مسجد کے اندر بھیجنے کی کوشش کی، جسے عدالت نے اسے مجرم قرار دے دیا۔ 18 ماہ قید کی سزا سناتے ہوئے حکم دیا گیا ہے کہ رہائی کے بعد بھی مجرم 18 ماہ تک کسی بھی مسجد کے قریب نہیں جائے گا۔ یاد رہے دوستو کہ اس موقع پر برطانیہ کی سوشل میڈیا پر بھی شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ لوگوں نے، نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ اور بھی قومیت کے لوگوں نے، صارفین نے اسے شرمناک نسلی امتیاز کا بدترین مظاہرہ اور انسانیت کی توہین قرار دیا ہے، جس کے بعد پولیس اور کمیونٹی لیڈرز نے نمازیوں کو یقین دلایا ہے کہ ایسے جرائم کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور مسجد کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے 5 اگست کو احتجاج کے اعلان کے حوالے سے کہا ہے کہ پہلے وہ تیاری کر لیں پھر ہم بھی دیکھیں گے۔ محسن نقوی کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ ایران اسرائیل جنگ رکوانے میں وزیر اعظم اور آرمی چیف نے کردار ادا کیا۔ دوستو، عمران خان نے جب سے آپسی لڑائیوں پر ناراضگی ظاہر کی ہے تب سے پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف میں لڑائیاں اور بڑھ چکی ہیں۔ ان سب کو دوستو شرم آنی چاہیے کہ ان کا لیڈر کیا کر رہا ہے اور یہ باہر کیا کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض سینٹ امیدواروں اور گنڈا پور میں مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ کارکنوں کی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کی بھی دھمکی ہے۔ سینٹ الیکشن میں حکومت اور اپوزیشن کے معاہدے کے خلاف پی ٹی آئی کے ناراض امیدواروں نے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا اور وزیر اعلیٰ سے مذاکرات بھی ناکام ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کارکنوں سے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کی دھمکی بھی دے دی گئی ہے۔ انکار کے سبب سینٹ الیکشن میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان امیدواروں کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کے فارمولے کا اعلان بھی نہیں ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ نے ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کروا لیا ہے، مگر امیدواروں کے دستبردار نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ کا ویڈیو پیغام بھی روک لیا گیا۔ ناراض امیدواروں نے وزیر اعلیٰ کے سامنے شرائط رکھ دی اور کہا کہ ہم کسی صورت کاغذات واپس نہیں لیں گے۔ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی ایک سینٹ نشست چھوڑ دے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔